بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان کی فضیلت و عظمت ماہ رجب سے زیادہ ہے، اور یہ مہینہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے۔ اس ماہ میں شروع سے آخر تک برابر روزے رکھنے کا بڑا اجر و ثواب ہے، اور استغفار و صلوات بھی اس مہینے میں کثرت سے پڑھنا چاہیے، تاکہ جو بدعمالیاں گزشتہ مہینوں میں ہوئی ہیں ان کا کفارہ ہو جائے۔ جناب صادق آل محمد علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ شعبان میرا مہینہ اور ماہ رمضان خدا کا مہینہ ہے۔ بس جو شخص ایک روز میرے مہینے میں روزہ رکھے بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا، اور جو 2 روزے رکھے گا اس کے گزشتہ گناہ بخشے جائیں گے، اور جو 3 روزے رکھے گا اس کو ندا کی جائے گی کہ اپنے عمل کو عصر سر 9 بجا لا، کیونکہ اب تیرا کوئی گناہ باقی نہیں رہا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص ماہ شعبان میں کچھ صدقہ دے، اگرچہ آدھا خرمہ ہی ہو، تو خداوند عالم اس کے جسم کو آتش جہنم پر حرام فرمائے گا، اور جو شخص 3 روز ماہ شعبان کے آخر میں روزہ رکھے اور ماہ رمضان کے روزوں سے ملا دے تو خداوند عالم 2 مہینوں کے پے در پے روزوں کا ثواب اس کو عطا فرمائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہترین دعا ماہ شعبان میں استغفار ہے، اور فرمایا کہ ماہ شعبان کے روزے سے غافل نہ ہونا، کیونکہ اس ماہ کے روزے کا بہت ثواب ہے۔ 15ویں شب جو شب برات کے نام سے موسوم و مشہور ہے، بڑی مبارک رات ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو عبادت میں گزارو اور دن کو روزہ رکھو، یقیناً اول شب سے آخر شب تک خدا کی جانب سے یہ ندا کی جاتی ہے کہ آیا کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے تاکہ میں اس کے گناہوں کو بخشوں؟ آیا کوئی ایسا ہے کہ روزی طلب کرے اور میں اس کی روزی زیادہ کروں؟ ناظرین، اچھی بات کو شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا یعنی واٹس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کیجیے گا، شاید کسی کی رہنمائی کا ذریعہ بن جائے۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔